बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे मैं आपको आगाह करता हूं। मैं पिछले दो तीन आपको व्लॉग दिए, जो दो तीन दफ़ा मैं आपसे मुखातिब हुआ, तो एक बात मैं मुसलसल कह रहा था, वो ये था कि सिस्टम जो है वो रिएक्ट कर रहा है। हमारा जो पाकिस्तान का एक ख़ुदकार निज़ाम है वो एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का जो ख़ुदकार निज़ाम है वो एक्टिव हो चुका है। उसकी वजह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो नोटिस लिया है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बर वक्त अज़ खुद नोटिस है, और इसका नतीजा भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हिस्टोरिकल निकलेगा। उसकी मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मैं बात आपसे कर रहा था वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी और इदारे सोए हुए नहीं थे। इदारों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। आप अपना हिडन एजेंडा रियासत पाकिस्तान पे मुसल्लत नहीं कर सकते, कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकती। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, कोई भी अथॉरिटी, अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो अक्ल कुल है, वो फुल अथॉरिटी है उसके पास, और वो अथॉरिटी को मिसयूज़ करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान का कौमी मफाद, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। लिहाजा वो सिस्टम जो है अज़ खुद हरकत में आता है और फिर रिएक्ट करता है और फिर उसको काबू में ले आता है। तो यही हुआ है। इम्पोर्टेड कंपनी क्या कर रही थी? पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है हकीकतन, और पाकिस्तान की मईशत तबाही की तरफ जा रही है, और जिसकी मईशत तबाह हो जाए उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आप किसी भी ख़ानदान को देख लें कि अगर उस ख़ानदान की मईशत, उसका कारोबार, उसका रोज़गार तबाह हो जाए तो वो फ़कीर बन जाता है, और फ़कीरों की क्या इज़्ज़त है हम सब जानते हैं, वो भिखारी बन जाता है बेचारा। तो ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड कंपनी है, ये पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रही है, भिखारियों की तरफ, क्योंकि वो तो ख़ुद, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो ख़ुद ये कहते थे, ठीक है जी, भिखारी तो वो ख़ुद बन के गए, और ख़ुद वो कहते हैं कि जनाब भिखारियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो ये जब है, और भिखारियों का कोई वो नहीं होती, अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, ठीक है। तो ये है सूरत हाल। इम्पोर्टेड कंपनी आ तो गई, भाई यही थे जो कह रहे थे कि मिसाक मईशत करें, आए मिल कर बैठ कर करें, मईशत को आगे बढ़ाएँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, पुरसकून तरीके से चल रहा था, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तवाज़ुन, बल्कि एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ चुकी थीं। एक एप्टमा के बहुत ही आला अहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया है, ये जो सारा कुछ डीरेल किया गया है। तो ये सारा कुछ हो रहा था और बाकायदा तौर पे किया गया, प्लांटेड था, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये प्लांटेड था, प्लांटेड, ये किया गया। और जब ये किया गया, और इम्पोर्टेड कंपनी क्या कर रही है? इम्पोर्टेड कंपनी, पाकिस्तान का डॉलर 200 प्लस हो चुका है, स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना अरबों रुपया डूब रहा है, लोगों का, सरमायाकारों का कारोबार तबाह हो रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली, लोड शेडिंग, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन मजाल है कोई टस से मस हो, कोई काबीना का इजलास हुआ हो, इस बात पे खसूसी हंगामी हालत कोई नाफिज की हो, और काबीना का इजलास सर जोड़ के बैठ जाए कि जनाब आएँ, बैठें, बात करें, और इस इशू पे कैसे निकलना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी वो अपने चक्रों में है, और वो बड़ा इंतकाम ले रहे हैं, ज़रदारी साहब बहुत बुरा इंतकाम ले रहे हैं। वो अपने चक्रों में वो अपनी PR सेट कर रहे हैं, वो अगले टेन्योर के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। बिलावल साहब अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हो गई, मुबारक हो, बहुत अच्छा हुआ, वो उनसे गपशप लगा रहे हैं। इधर मुस्लिम लीग नवाज़, उनका क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ देखें, एक तो नैब को बंद करने जा रहे हैं, और वो बड़े ही टेक्निकल तरीके से ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे थे, और उस ऑर्डिनेंस के तहत टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक नया चेयरमैन नैब का इंतखाब नहीं होगा, ये काम करेंगे, ताकि नैब जो है वो नॉन फंक्शनल ना हो। अब क्या किया जा रहा है? अब ये किया जा रहा है कि वो ऑर्डिनेंस को हम तोसी नहीं करेंगे, और ऑटोमेटिकली चेयरमैन नैब फारिग, चेयरमैन नैब अगर नहीं होगा तो नैब जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल डिसफंक्शनल हो जाता है, गैर फाल हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन नैब के बाद आगे कोई भी नहीं है। ये काम किया जा रहा है, उससे इस्तिफादा करेंगे सारे। फिर आ जाएं FIA की तरफ।
یعنی کہ جو پرائورٹی والے کام ہیں وہ پاکستان نہیں ہے پرائورٹی، پاکستان کی معیشت پرائورٹی نہیں ہے، پاکستان کو بحران سے نکالنا پرائورٹی نہیں ہے، اور اجلاس کہاں ہو رہے ہیں؟ لندن ہو رہے ہیں۔ ڈیفیکٹو گورنمنٹ لندن میں ہے، ڈیجورے ادھر ہے۔ یہ تو حال ہے۔ 2 وزیر خزانہ ہیں، 2 وزیر خارجہ ہیں، 2 وزیر داخلہ ہیں، 2 وزیر اعظم ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے۔ بنانا ریپبلک سے بھی بدتر پہنچا دیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے وہ کہیں بھی چھپے بیٹھے ہیں اور کہیں بھی ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کبھی بھی سرخرو نہیں ہوئے، رسوا ہوئے ہیں، ذلت ہوئی ہے، ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز نوٹ کر لیں، اس میں 1% بھی شبہ نہیں۔ اب FIA میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر رضوان صاحب ان کی چیٹ موجود ہے کہ یہ تو لوگوں کو مروا بھی دیتے ہیں۔ اب اتنا پکا کیس ہے، فکس کیس ہے، اسٹرینتھ والا، جو کتنے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی ہے۔ مقصود چپڑاسی، سارے ملازمین اور مرحومین، ان کے نام پہ اربوں روپے کی ہو رہی ہے۔ پورا سسٹم سویا ہوا ہے کیونکہ ہائی جیک کیا ہوا ہے اس سسٹم کو۔ سسٹم میں موجود ہیں، اسپاٹ فکسز موجود ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ڈیلیں ویلیں کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اسپاٹ فکسرز، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر رضوان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کو دل کا دورہ پڑا۔ آخر ان کے پاس کیا سٹریس تھا اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے اپنی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس حالت میں شریف آدمی کیا کرے گا؟ ورنہ وہ ڈاکٹر رضوان اگر چاہتا تو ان سے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لے کے ایک سائڈ پہ ہو جاتا۔ 1-2 ارب روپے معمولی بات تھی پورے کیس کو بیچنے کے لیے، وہ لے سکتا تھا، 50 کروڑ 60 کروڑ لے سکتا تھا، لیکن نہیں لیا۔ اور فرد جرم عائد ہونی ہے، ضمانتوں پہ ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم، اس سے بڑی بد نصیبی کوئی ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ اور ہمارے سب خاموش، یہ ہے وہ بنیادی بات۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ ڈاکٹر رضوان صاحب کے بعد دوسرے افسر، ان کو بھی دل کا دورہ۔ تو ہو کیا ہے؟ اور سارے اس وقت ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو فارغ کر دیں اور گورنر کو فارغ کر دیں، گورنر ہاؤس میں پولیس اور وزٹرز گیلری کا CM، یہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ لوٹے آ چکے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس میں کوئی منہ شگافیاں نکال رہے ہیں۔ عملاً CM شپ ختم ہو چکی ہے کیونکہ 25 منحرف اراکین لوٹے، ان کے ووٹ واپس ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہلنا نہیں ہے، کیونکہ پہلے کام ٹھیک کرنے ہیں، فرد جرم کو ڈیلے کروانا ہے۔ اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی FIA کی طرف سے دلوا دی گئی کہ جناب ہم پرسوئی نہیں کرنا چاہتے، وہ پھر واپس ہوئی۔ تو یہ چیزیں اس وقت موجود ہیں، اور FIA، نیب، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن، بینکنگ سیکٹر، اسٹیٹ بینک، ان کے ذریعے اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں۔ جو تفتیش ہو چکی، تحقیق ہو چکی، ایویڈنس ہو چکا، اس کو ریموو کرنا ہے، اس کو ضائع کرنا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے انتہائی آنریبل جج، اور آنریبل بھی اور پروفیشنل بھی، وہ ہیں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اور وہ کرمنل کیسز کو سمجھتے ہیں، فوجداری مقدمات کو سمجھتے ہیں، پروسیکیوشن کو سمجھتے ہیں، اور ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایویڈنس ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیبیہ 2 کی بات کی جا رہی ہے، حدیبیہ 2، حدیبیہ پیپر ملز کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ایک ریفرنس تھا، حدیبیہ ریفرنس، اور اس کو جس طریقے سے کیا گیا، اب اس پہ بات کرنا بھی حرام ہے، بات کرنا بھی حرام ہے اس پہ۔ تو لہٰذا اب یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ساری پروسیکیوشن خراب کر دی جائے، ایویڈنس خراب کر دی جائے، عدالت میں اسٹیٹمنٹ دلوا دی جائے پروسیکیوٹر سے کہ جناب یہ مقدمات جھوٹے ہیں، اور اس کے بعد اسی کو لے کے آگے سے آگے چلتے جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ذاتی کام کرنے والے وہ سارے ہو گئے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جناب یہ ساری چیزیں، یہ بڑے بڑے، اور اس میں صرف ایک نہیں ہے، اس میں یہ سارے شامل ہیں، اپنے مقدمات کو کیسے ختم کرنا ہے، کیونکہ 24 جو وزراء ہیں، جو اس وقت کابینہ ممبر ہیں، 24 لوگ وہ ضمانتوں پہ ہیں یا انڈر ٹرائل ہیں، یہ کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا جی
تیزی سے یہ چیزیں ختم ہو رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کسی شریف آدمی نے، کسی ایماندار آدمی نے کوئی چٹھی لکھی ہو کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کا نقصان ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے نوٹ پٹ کیا آنریبل چیف جسٹس جناب امرتا بندیال صاحب کو، انہوں نے اس نوٹ کی بنیاد پہ سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اور 5 ممبرز لارجر بینچ جو ہے اس مقدمے کی سماعت کرے گا اور آج ہی ہوگی اس مقدمے کی سماعت، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب ہوں گے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب انتہائی قابل اعتماد، انتہائی تگڑے جج ہیں۔ نمبر 2 پہ جسٹس اعجاز صاحب ہوں گے، نمبر 3 پہ جسٹس منیب اختر ہیں، پھر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، پھر جسٹس محمد مظہر ہیں۔ یہ ان 5 رکنی بینچ ہے، اس نے یہ 100 موٹو نوٹس لیا ہے جی، اور 100 موٹو نوٹس لے کے کیس فکس ہو گیا ہے، اور 100 موٹو اسی بنیاد پہ لیا ہے کہ ایویڈنس ضائع کی جا رہی ہے اور پروسیکیوشن میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، پروسیکیوشن انویسٹیگیشن ایجنسیز کو کیا جا رہا ہے، اس میں انٹرفیئرنس کر کے معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، لہٰذا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ آنریبل جج ہیں جو بطور لاہور ہائی کورٹ جج کے انہوں نے الطاف حسین کا کیس سنا تھا اور ان پہ پابندی لگائی تھی کہ جناب اس طرح نہیں ہوگا، میڈیا پہ آنے پہ پابندی لگا دی تھی، اور وہ آج تک آرڈر سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے لیا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی، اور بہت ہی اچھا انہوں نے کیا ہے، اور آنریبل 5 ممبرز بینچ جو ہیں وہ سنے گا، مقدمہ سنے گا، کیس سنے گا، اور اگر پاناما کی طرح اس کی اونرشپ بھی اس 5 ممبرز بینچ نے لے لی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے لی، تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کا بھلا ہی بھلا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزٹرز گیلری کا CM، پولیس کے ذریعے انتخاب، پولیس ایوان اسمبلی کے ایوان میں یہ کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا۔ اس کے بعد جناب ایڈوکیٹ جنرل کو نہیں ماننا، گورنر صاحب کو فارغ، اور گورنر ہاؤس میں پولیس، یہ تو ہے اس وقت پنجاب کی صورتحال۔ کابینہ موجود نہیں، آپس میں کر رہے ہیں، تو دعا کرنی چاہیے اس کا نتیجہ اچھا نکلے۔ اور پاکستان جاگ رہا ہے، پاکستان کے ادارے جاگ رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کا سافٹ ویئر بڑا تگڑا ہے، ریئیکٹ کر رہا ہے، سسٹم ریئیکٹ کر چکا ہے، کوئی وائرس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور یہ جو میچ فکسنگ اور سپاٹ فکسنگ چل رہی ہے یہ اب نہیں چلے گی، بلکہ کچھ اور ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، اور پاکستان جو ہے وہ سروائیو کرے گا، ریاست پاکستان زندہ باد رہے گی، اور باقی سب جو ہیں 2 نمبر مال جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جی کوئی بھی اپنے آپ کو فل اتھارٹی نہ سمجھے پاکستان میں فل اتھارٹی پاکستانی ہے، پاکستان کے تابع رہ کے کام کرنا ہوگا آئین پاکستان کے تحت۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔